السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور خوبصورت کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ماں کی اہمیت میرے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ماں کی چھت نہ ہو تو زندگی وقت کے ظالم ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہے۔ ابھی میں نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھ نے ماں کو مجھ سے چھین لیا، اور کچھ دنوں بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے جوں توں کر کے پال پوس کر مجھے جوان کیا۔ دوسری ماں مجھ سے بے تحاشا کام لینا چاہتی تھی۔ سچ کہوں تو وہ مجھ سے سارے گھر کا کام لینا چاہتی تھی۔ جس قدر ہمت میرے تنے ناتواں میں تھی، کام کرتی رہی، لیکن پھر ہمت نے جواب دیا تو بیمار پڑ گئی۔ علاج ہوا، جلد اچھی نہ ہو سکی، روز بروز لاغر ہونے لگی۔ سوتیلی ماں اس صورتحال سے تنگ آ گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں جلدی سے بھلی چنگی ہو کر پھر سے گھر کا کام سنبھال لوں، اور میں تھی کہ چارپائی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ شاید میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے دیکھا یہ کام کرنے کی بجائے اپنی تیمارداری مجھ سے کراتی ہے، تو اس نے میرے باپ سے کہا، اس کو تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اس کو اس کی خالہ کے پاس کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں، شاید وہاں جا کر ٹھیک ہو جائے۔ میری سگی خالہ فیصل آباد میں رہتی تھیں۔ ابو ایک دن مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ میری سوتیلی ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ خالہ نے مجھے پیار دیا تو میں جلدی اچھی ہو گئی۔ خالہ چاہتی تھیں کہ میں آگے پڑھ لوں، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے بہت ڈرپوک بنا دیا تھا۔ جب بھی سڑک پر چلتی، ہر شخص مجھے گھورتا ہوا دکھائی دیتا اور میں سہم جاتی۔ میرے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آگے پڑھنے سے نفرت ہو گئی۔ جب بھی پڑھنے کے لیے کتاب اٹھاتی، سوتیلی ماں مجھے اٹھا دیتی اور کہتی، بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کام کر دو، وہ کام کر دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو سہیلی نہ بنایا۔ مجھے لڑکیوں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، سعد، جو کبھی مجھے اچھا لگتا اور کبھی برا لگنے لگتا تھا۔ خالہ کا گھرانہ مختصر لیکن کافی خوشحال تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی تربیت بہت ہی لاڈ پیار سے کی تھی۔ خالہ اپنے بیٹے کی خوب ناز اٹھاتی تھی۔ سعد بہت خوبصورت تھا۔ جب بھی اچھے کپڑے پہنتا تو شہزادہ لگتا تھا۔ میں بھی بری شکل و صورت کی نہ تھی، پھر بھی سعد جیسی نہ تھی۔ مجھے اس کی صورت پر رشک آتا تھا۔ ویسے بھی میں بہت سیدھی سادی تھی، ہر وقت چادر اوڑے رہتی۔ فیشن میرے قریب سے نہ گزرا۔ جب میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر گئی تو میں نے سعد کو سلام کیا۔ اس نے تو میرے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ بڑی نخوت سے دیکھا اور چلا گیا۔ یہ بات اس کی مجھے بہت بری لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ اگرچہ مجھے پیار کرتی تھیں، لیکن گھر کا کام یہ بھی خوب لیتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سوتیلی ماں کام کا انعام لعنت ملامت کی صورت میں دیتی تھی، جبکہ خالہ پیار کے دو بول کہہ کر ہی میرا دل جیت لیتی تھی۔ خالہ کے گھر کام والی بھی آتی تھی، جو جھاڑو برتن اور کپڑے دھونے کا کام کر جاتی تھی۔ میں صرف خالہ کا دیگر کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی، یہاں سب اچھے تھے، خالہ اور خالو پیار کرتے تھے۔ صرف سعد ایسا تھا جو اپنے رویے سے مجھے دکھ پہنچا رہا تھا۔ وہ لاپرواہ، نفرت سے بھرا اور بے نیاز بنا رہتا تھا، جس سے مجھے اپنی ذات کی نفی محسوس ہوتی تو میرا دل گھٹنے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ سعد کی لا تعلقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو احساس ہو چلا تھا کہ میں ایک فرد ہوں جو اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ مجھ سے اب ہم کلام ہونے لگا، لیکن صرف کام کی حد تک۔ مثلاً ذرا میرے کپڑے استری کر دو، جوتے پالش کر دو۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا، نیہا مجھے بہت جلدی ہے، ذرا میرے جوتے پالش کر دو۔ میں اس سے ڈرتی تھی کیونکہ اس کا مجھ پر بہت رعب تھا۔ حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن جب بھی کچھ کہتا تو تہکمانہ اور نفرت بھرے انداز میں کہتا۔ میں جلدی جلدی اس کے جوتے پالش کرنے لگی۔
ایک روز جب کہ میں سر جھکائے تیز تیز جوتے پالش کرنے میں مصروف تھی، سر اوپر اٹھایا تو دیکھا وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا پالش تمہارے چہرے پر بھی لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ جلدی جلدی پالش کرنے کے بعد جب میں نے جا کر آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پالش کا تو میرے چہرے پر نام و نشان بھی نہ تھا۔ نہ جانے سعد نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ایک دن وہ استری سٹینڈ اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے پاس آیا کہ میری شرٹ استری کر دو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب میں استری کرنے لگی تو وہاں سٹینڈ نہیں تھا۔ کہنے لگا وہ میرے کمرے میں ہے، تم استری لے کر اوپر آ جاؤ۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں چلی جاؤ، وہیں استری کر کے دے دو کپڑے، اس میں کیا حرج ہے۔ اس دن میں نے نیا جوڑا پہنا تھا، وہ سلک کا سوٹ کافی خوبصورت تھا جو خالو میرے لیے کوئٹہ سے لائے تھے۔ استری کرنے میں محو تھی کہ سعد میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اس جوڑے میں تم اچھی لگ رہی ہو۔ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ سوچا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، کہا شکریہ بھائی جان۔ ابھی میرے منہ سے بات ختم نہ ہوئی کہ میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ میری چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لگتا تھا اس نے پوری قوت سے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں سسکیاں لے کر روتی ہوئی اس کے کمرے سے جانے لگی تو وہ کہنے لگا میری ایک بات سنتی جاؤ، مجھے تم بھائی نہ کہنا اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں روتے روتے باتھ روم میں گھس گئی اور پانی کھول دیا تاکہ اس کے شور میں رو سکوں۔ خوب جی بھر کے رونے کے بعد اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے چہرے پر اس کی 5 انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس روز میں خالہ کے سامنے بھی نہ گئی، اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر سو گئی۔ شام کو مجھے سعد نے آواز دی، نیا 1 کپ چائے بنا لاؤ۔ بدلے نے خواستہ مجھے اٹھنا پڑا۔ خالہ کے ڈر سے میں نے چائے بنائی تو وہ کچن میں خود ہی آ گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ اب ہر وقت مجھے سعد سے خوف آنے لگا۔ میں تو اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگی، دن رات کڑنے لگی، کافی کمزور ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ آئینہ نہ دیکھوں بلکہ اپنا چہرہ ہی بگاڑ لوں جس پر سعد کا تھپڑ پڑا تھا۔ اس تھپڑ کا درد میرے دل پر رقم ہو گیا تھا۔ خدا جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ اب جب کہ وہ مجھے بہت برا لگتا تھا لیکن پھر بھی اس کا روب ایسا تھا کہ میں اس کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کہتا مان لیتی اور ویسے ہی اس کا ہر کام کرتی، لیکن اب میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کے سامنے جانے سے کتراتی، وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا تھا۔ اس روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جا رہا تھا۔ خالہ نے مجھے آواز دی، بیٹی تم جا کر سعد کی تیاری کروا دو۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ میں نے تیاری میں اس کی مدد کی۔ وہ بہت جلدی میں تھا، کہنے لگا کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور تم کو ساتھ لے جاتا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی کہ مجھ پر حکم چلانے والا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا آج مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ مجھے سخت لہجے میں حکم دیتا ہے، لیکن ابھی تو بڑا ہی پرسکون ہے، جبکہ میرا دل دھڑک کر پاگل ہوا جا رہا ہے اور میری حالت ایسی عجیب ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا اور میں اس کے کہنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں مجھے لینے کے لیے ابو آ گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو سعد کے حکم آمیز لہجے کے عذاب سے تو بچوں گی۔ ستیلی ماں بیمار تھیں، ان کو میری ضرورت تھی۔ گھر آتے ہی سارا کام میرے سر آ پڑا۔ پھر بھی خوش تھی کہ سعد کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے تو اچھا ہے۔ کچھ دن بعد امی ٹھیک ہو گئیں تو وہ پھر سے فرعون بن گئی۔ ابو نے ماں کا رویہ دیکھا تو مجھے پھر خالہ کے پاس چھوڑ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ جب سے تم گئی ہو سعد تب کا گھر سے نکلا ہوا ہے، دیر کو گھر آتا ہے، خدا جانے کدھر رہتا ہے۔ رات ہو گئی وہ گھر نہ آیا۔ خالہ نے کہا بیٹی میں اور تیرے خالو سو جائیں اور سعد آئے تو اسے کھانا دے دینا۔ یہ سن کر تو میری بھوک اڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے سعد سے اس قدر خوف آنے لگا تھا کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ خالہ اور خالو اپنے کمرے میں جا کر لیٹے ہی ہوں گے کہ ہارن سنائی دیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ سعد نے گیٹ بند کیا اور اندر آ گیا۔ اس نے مجھے آواز نہیں دی،
خود ہی کھانا گرم کیا، کھایا اور پھر وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے لحاف میرے اوپر ڈھانپ دیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس نے لائٹ بند کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان باتوں سے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں رحم ہے، میرے لیے کوئی جگہ ہے، وہ مجھے بھی انسان سمجھتا ہے۔ اس تمام رات مجھے نیند نہ آئی۔ صبح اٹھی تو دھوپ نکل آئی تھی، شرمندہ شرمندہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح نہ جانے کب ہو گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، نیچے آئی۔ خالہ ناشتے کا کام سمیٹ چکی تھیں اور میں چور ہی بنی کھڑی تھی۔ جاگ کر دیکھ، تیرے خالو کپڑے استری کروانے کو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جب میں خالو کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ خالو نے خود ہی کپڑے استری کر لیے تھے اور جوتے بھی خود پالش کر چکے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی تو کہنے لگے، بیٹی کوئی بات نہیں، اگر آج تمہاری آنکھ دیر سے کھلی تو کیا ہوا، تم اس گھر کی نوکرانی تھوڑی ہو جو ہر ایک کام لازمی تم ہی کرو، ہم کو بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے نا۔ مجھے خالو کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ خالو بولے، سعد سے پتہ کر لو بیٹا، شاید وہ پریشان ہو رہا ہو۔ میں بھاگی بھاگی سعد کے کمرے میں پہنچی، دیکھا جو شخص اٹھ کر پانی نہیں پیتا تھا اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برش اور جوتا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بولا، اتنی کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم سو رہی تھی، تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا جو ایسی مچل رہی ہو؟ اس کی بات سے میرا تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ڈر سے جو میرا رنگ زرد تھا وہ نہ رہا۔ شرمندہ ہی سر جھکائے جوتا پالش کرنے لگی، جیسے کہ یہی میری قسمت ہو۔ آج جو سعد نے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میری آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو گرنے لگے۔ جی چاہتا تھا اسی گھر میں رہوں ہمیشہ کے لیے، لیکن سعد جو مجھے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، بھلا وہ مجھے کیوں کر گلے کا ہار بنا سکتا تھا؟ میں یہی سوچا کرتی تھی۔ آج پہلی بار مجھ کو ایک دوسرا احساس ہوا تھا۔ میں کسی اور سہج پر سوچنے لگی تھی۔ شاید یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہوں اور میری یتیمی کو بھلا کر مجھے وہ مقام دے دیں جو مجھ کو ملنا چاہیے۔ اگلے دن سعد کی چھٹی تھی، وہ اپنے دوست کے گھر سے جلدی آ گیا تھا۔ خالہ کچن میں تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ آج میری بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر گئی، سعد کے میلے کپڑے اکٹھے کیے اور مشین میں ڈالنے ہی والی تھی کہ شرٹ کی جیب میں مجھے کچھ محسوس ہوا۔ جب کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کسی لڑکی کا خط تھا جو اس نے سعد کو لکھا تھا کہ تمہارے دوست ڈاکٹر نے مجھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ مجھے دوا نہیں دیتا، میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز تو میرے سے شادی کر لو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ پڑھتے ہی میری حالت عجیب ہو گئی۔ خط واپس جیب میں ڈال دیا اور آ کر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ سعد کی دوست ہے؟ کیا سعد اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ اور کیا سعد اتنا برا ہے؟ پتہ نہیں اس نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میری کیوں ایسی حالت ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس گھر کی بہو کے خواب میں نہیں دیکھوں گی۔ آج کل کے لڑکے برباد کسی لڑکی کو کرتے ہیں اور شادی کسی اور لڑکی سے۔ جہاں تک ہو سکا میں سعد سے دور رہوں گی اور میں حفاظت کروں گی اپنی۔ لیٹے لیٹے دفتن مجھے خیال آیا کہ اگر یہ خط خالہ نے نکال دیا تو سعد کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ نہ صرف اس کا راز فاش ہوگا بلکہ وہ خالہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔ تبھی میں اٹھی۔ میں نے خط سعد کے میلے کرتے کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ میرے کمرے میں آئیں، دیکھا میں لیٹی ہوئی ہوں تو سمجھی شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ میں بلا وجہ لیٹتی نہ تھی۔ وہ خود جا کر کپڑے دھونے والی تھی کہ سعد آ گیا۔ شاید اس کو خط یاد آ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے میلے کپڑے دیکھے، خط اس کو نہ ملا۔ ماں سے پوچھنے کی اس میں جرأت نہ تھی، مگر وہ سمجھ گیا کہ خط ماں کے ہاتھ نہیں لگا کیونکہ خالہ کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے آواز دی، سنو، کیا تم جاگ رہی ہو نیہا؟ اس کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ سمجھ گئی کہ وہ کیوں آیا ہے، کیونکہ عام حالات میں وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ کیا تم نے میلے کپڑے میرے کمرے سے اٹھائے تھے؟ ابھی اس نے یہ فکرہ بھی مکمل نہیں کیا تھا کہ میں نے دراز کھولی اور خط اس کو دے دیا۔ خط کو اس نے مٹھی میں لے لیا لیکن اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا تم نے اس خط کو پڑھا تھا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لمحہ بھر تک مجھے گھورتا رہا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری آنکھیں فرش کو دیکھ رہی تھیں جیسے وہ نہیں مجرم میں ہوں۔ اچانک میری سسکی نکل گئی۔ ٹپ ٹپ آنسو فرش پر گرنے لگے۔ وہ تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔
تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ آپ نے کسی کی زندگی برباد کی، آپ کو رحم نہیں آیا؟ دکھ نہیں ہوتا آپ کو کسی کو دکھ دے کر؟ خدا جانے مجھ میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی تھی جو میں بولتی جا رہی تھی۔ حیرت تھی کہ ساتھ جو اس قدر تنگ مزاج اور مغرور آدمی تھا اس وقت میری باتوں کو خاموشی سے کیوں کر سن رہا تھا۔ جب میں بول چکی تو اس نے کہا، تم کو کسی لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تم نہیں جانتی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اس سے شادی کر لیتا۔ بہرحال تم اس معاملے کو دبا دو اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک میرے سامنے نہ آیا۔ انہی دنوں ابا جان آ گئے۔ وہ خالہ سے میرے لیے کوئی فیصلہ کن بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپا تم تو جانتی ہو کہ سوتیلی ماں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، میں دل کا مریض ہوں، تم اس بارے میں سوچو، اس کی شادی کرنی ہے۔ خالہ ابا کا مطلب سمجھ گئیں۔ بولی، میں دل سے چاہتی ہوں کہ اپنی مرحوم بہن کی نشانی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھوں، لیکن سعد کو راہ پر لانا مشکل نظر آتا ہے۔ 2-4 بار اس مسئلے پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہر دفعہ ٹال مٹول کر جاتا ہے۔ تم کچھ دن ٹھہرو، وہ راہ پر آ جائے گا، پھر اس بچی کو باہر دھکا دینے کی ضرورت نہ رہے گی۔ سعد اس دن کے بعد کافی بدل گیا، ہر وقت گھر میں رہتا لیکن میرا سامنا نہ کرتا۔ جب میں کھانا لے کر کمرے میں جاتی وہ باہر نکل جاتا، جب میں باہر آتی تو اندر چلا جاتا۔ مجھے بار بار خیال آتا، کاش سعد پہلے ہی ایسا رہتا۔ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مجھ سے دور بھاگتا ہے؟ ابو بیمار ہو گئے تو مجھے بلوا لیا گیا، خالو مجھے گھر چھوڑ آئے، امی نے جاتے ہی میری بری حالت کر دی، باتوں باتوں میں کلیجہ چھنی کرنے لگی کہ کم بخت ہوں، بدھو کہیں کی، سعد کو مائل نہ کر سکی، کیا مٹی کا مادو ہے تو، تجھ کو تیری خالہ کے پاس اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ اس کا لڑکا تجھ کو پسند کر لے گا، وہ دولت مند لوگ ہیں، ذرا تجھ میں کوئی بات ہوتی تو آج عیش کرتی نا، ہم تو تیری شادی نہیں کر سکتے، اتنے روپے کہاں میرے پاس۔ میں تو بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، ڈر تھا کہ کہیں ابا دیکھ نہ لیں، سن نہ لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو اور بھی صدمہ ہوگا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں نے سعد سے شادی نہیں کرنی، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی تھی، مجھ سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا۔ ابو کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، میری بدقسمتی کہ وہ چل بسے، یہ سہارا بھی میرا ٹوٹ گیا۔ اتنا روئی کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ ابو کی وفات کے بعد 3 ماہ تک سوتیلی ماں کے گھر رہی، سوتیلے بہن بھائیوں اور ماں کی خدمت کرتی رہی۔ سوتیلی ماں ان دنوں کافی غمزدہ تھی۔ ایک دن خالہ اور خالو آئے، ماں سے کہا ہم اس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو گئیں، جیسی بھی تھی، لیکن دل سے چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور خالہ کی ہی بہو بنوں۔ شاید انہوں نے سعد کو منا لیا ہوگا اور اب وہ میری شادی اس سے کر رہے تھے۔ جس دن شادی تھی میں تو باپ کو یاد کر کر کے بے ہوش ہو جا رہی تھی۔ آج مجھے اپنی سگی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے ابو بھی یاد آ رہے تھے۔ وہ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت تو کرتے نا۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی زیادہ اہتمام نہ ہوا، باراتی بھی کم تھے، کیونکہ یہ سعد کی مرضی تھی کہ شادی دھوم دھام سے نہ ہو، لیکن بری بہت اچھی تھی۔ اتنی قیمتی اور خوبصورت کہ محلے کی عورتوں نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب مجھے دلہن بنا کر آئینہ دکھایا تو میں حیران رہ گئی۔ آج پتہ چلا کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں نوکرانیوں کی طرح صفائی کیا کرتی تھی اور سعد کے جوتے پالش کیا کرتی تھی۔ اس کمرے میں ڈر ڈر کے قدم رکھا کرتی تھی۔ اچانک مجھے خط والی بات یاد آ گئی تو میں رونے لگی۔ تبھی دولہا نے کمرے میں قدم رکھا، میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں پہنائی اور کہنے لگا، تم میری جیون ساتھی ہی نہیں، میری رازدار بھی ہونے، غمگسار بھی بن کے رہنا۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھے اور کہا، کئی لڑکیاں دیکھیں مگر کسی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے۔ سبھی تم کو مٹی کا مادو کہا کرتے تھے نا، آج کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس مٹی کے مادھو میں دل تو سونے کا ہے، اور یہ کتنا جاندار اور کتنا قیمتی ہے۔ ان کے لبوں سے ایسے بول سن کر میں تو ششدر رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو اوپر سے بیزار رہتے تھے اندر سے کس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کب نفرت ترک کر کے انہوں نے مجھ سے محبت کی، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے غم دیکھے تھے اللہ نے سب بھلا دیے۔ میں نے دل سے سعد کی قدر کی، جس کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چاہا تھا۔
وہ میرا اتنا بڑا قدردان تھا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شاید میرے صبر، شکر اور برداشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر مجھے بن مانگے محبت دے دی۔